تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، تو مراد کیا ہے؟ ان کی اولاد تو تھی لیکن وہ بچپن میں دنیا سے چلی گئی، ان کی اولاد یہ مرد بننے تک زندہ نہ رہی، اور جتنے مرد ہیں ان میں سے کسی کے بھی حضور سگے باپ نہیں ہے۔ لیکن آگے مزید ارشاد فرما دیا، آج ہم دنیا کے اندر اپنے باپ کی بڑی عزت کرتے ہیں نا، بڑا پیار کرتے ہیں، ہمارے باپ کو کوئی بندہ کوئی بات کہہ دے ہم اس کو جواب دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے، ہم اس کو ہر قسم کا جواب دیتے ہیں، ہم اپنے باپ کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اب یہ دنیاوی باپ تو ہے، اب رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرما دیا، حضور تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن حضور کی آگے شان بیان فرما دی، فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن سن لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ اور اللہ جل وعلا کا بڑا احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان کے اندر پیدا فرمایا، اور ہمارا ملک یہ وہ ملک ہے کہ جس کے اندر ہر سال 7 ستمبر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان نبوت اور شان ختم نبوت کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے، جسے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا دن بھی ہمارے پاکستان میں تصور کیا جاتا ہے کہ اس میں یہ ہمارا آئین کے اندر یہ قانون پاس ہو گیا تھا۔ ویسے تو یہ عقیدہ یہ شروع سے ہے، انبیاء کا بھی یہی عقیدہ ہے، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، تابعین کا بھی یہی عقیدہ ہے، سلف صالحین کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو عقیدہ تو شروع سے چلتا آ رہا، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ملک پاکستان کا جو قانون ہے تو اس کے اندر بھی اس کو اس وقت سن 1973 کے اندر 7 ستمبر کو یہ باقاعدہ درج کر دیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں، نبیوں میں سب سے آخری ہیں۔ مطلب یہ کہ حضور کے بعد اور حضور کے زمانے میں بھی کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو اس عقیدے کے تحفظ کے لیے آئین پاکستان کے اندر یہ قانون پیش کیا گیا اور اس کو قبول بھی کر دیا گیا اور یہ درج ہو چکا۔ تو الحمدللہ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ قرآن پاک کی کئی ایک آیات سے ثابت ہے، کئی ایک احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل وعلا قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، اس کو نازل کیوں کیا گیا؟ قرآن ہے، قرآن کی کئی ایک آیات ہیں کہ جو کسی نہ کسی پس منظر کے بعد نازل ہوئی۔ کوئی واقعہ ایسا ہوا، کوئی معاملہ ایسا ہوا، کوئی سوال کیا گیا کہ جس کے جواب میں، جس کے بعد، جس کو رد کرنے کے لیے، جس کو ثابت کرنے کے لیے، جس کا جواب دینے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے کئی آیات کو نازل فرمایا۔ تو اب یہ جو آیت ہے یہ کس وقت نازل ہوئی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، جن کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت کیا نہیں تھا، اس سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا منہ بولا بیٹا حضور نے بنا لیا تھا۔ اب ہماری شریعت منہ بولے بیٹے کے احکامات کیا ہیں اس کو واضح کرتی ہے، لیکن جب زمانہ جاہلیت تھا، جب کہ جاہل کی جہالت جو ہے یہ زمانے کے اندر چھا چکی تھی اور لوگوں نے اپنے پاس سے قوانین، اپنے پاس سے مسائل اور اپنے پاس سے ہر چیز بنا کے رکھی ہوئی تھی، تو اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ایک ہوتا ہے سگا بیٹا، ایک ہوتا ہے منہ بولا بیٹا۔ تو وہ کہتے تھے کہ سگا بیٹا جیسا ہے، اگر کسی کو ہم منہ بولا بیٹا بنا لے تو وہ بھی سگے کی طرح ہو جائے گا۔ تو مراد کیا ہوگی؟ جیسے سگے بیٹے کو
ہم وراثت میں حصہ دیتے ہیں، منہ بولا بیٹا جو ہوگا اس کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ جیسے سگا بیٹا یہ اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتا تو منہ بولا بیٹا بنایا، تو اب یہ بھی منہ بولے باپ کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر پائے گا۔ اس کے علاوہ وراثت اور دیگر کئی ایک مسائل کے اندر کہا گیا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ سگا بیٹا ہوتا ہے، اس کو سگا بیٹا وہ مان لیا کرتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ منہ بولا بیٹا بنایا تھا، لیکن منہ بولے بیٹے کے احکام شریعت کے اندر اور سگے بیٹے کے یہ مختلف ہیں۔ منہ بولا بیٹا صرف منہ بولا بیٹا ہی ہوتا ہے، سگا بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وراثت کے اعتبار سے بھی وہ سگا بیٹا نہیں ہے، دیگر معاملات میں بھی وہ سگا بیٹا نہیں ہے۔ تو اب جب لوگوں نے کفار نے یہ کہنا شروع کیا نا کہ زید بن محمد، ویسے ان کا نام ہے زید بن حارثہ، کہ یعنی یہ ان کے والد صاحب کا نام حارثہ ہے، تو جب لوگوں نے کہنا شروع کیا نا زید بن محمد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اچھا یہاں پر ایک توجہ کی جائے، فرمایا کہ رجالکم، مردوں میں سے، جو تم مرد ہو ان میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے نوازا۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، اور مشہور قول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں۔ ان 3 بیٹوں میں ایک قاسم ہے، ایک طیب ہے اور ایک ابراہیم ہے۔ یہ 3 بیٹوں کے نام ہیں۔ اب یہ جو تینوں بیٹے تھے یہ اپنے بچپن ہی کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عربی کا قاعدہ قانون ہے، چھوٹے بچے کو طفل کہا جاتا ہے، رجل نہیں کہا جاتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، تو مراد کیا ہے؟ ان کی اولاد تو تھی لیکن وہ بچپن میں دنیا سے چلی گئی، ان کی اولاد یہ مرد بننے تک زندہ نہ رہی، اور جتنے مرد ہیں ان میں سے کسی کے بھی حضور سگے باپ نہیں ہے۔ لیکن آگے مزید ارشاد فرما دیا، آج ہم دنیا کے اندر اپنے باپ کی بڑی عزت کرتے ہیں نا، بڑا پیار کرتے ہیں۔ ہمارے باپ کو کوئی بندہ کوئی بات کہہ دے، ہم اس کو جواب دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے، ہم اس کو ہر قسم کا جواب دیتے ہیں، ہم اپنے باپ کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اب یہ دنیاوی باپ تو ہے، اب رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرما دیا، حضور تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن حضور کی آگے شان بیان فرما دی، فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن سن لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر رب نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور انبیاء میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں، جو نبوت کا دروازہ ہے اس کو بند کرنے والے ہیں۔ جب حضور خاتم النبیین ہو گئے تو اب اس کے بعد کوئی اور بندہ آ سکتا نہیں، حضور کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، علماء سے سنا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ تشریف لے کر آئیں گے، وہ نبی تو ہیں، اور ہم اپنا عقیدہ کیا بیان کرتے ہیں؟ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پہلے سے نبی ہیں، اور جب یہ بھی تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ ہیں تو نبی سے نبوت زائل نہیں ہو سکتی۔ کوئی اگر یہ کہے کہ نبی کو نبوت ملی اور پھر اس سے واپس لے لے گی، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو نبی سے نبوت زائل تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام جب آپ تشریف لائیں گے دنیا کے اندر تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی شریعت کی دعوت دیں گے، بلکہ اب وہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ نبی ہیں لیکن حضور کے امتی بن کر آئیں گے اور حضور کی شریعت کی تعلیمات کو آگے پھیلائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ یہ کئی احادیث بھی اس کے متعلق ہیں، ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے یہاں پر عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے متعلق جو احادیث آتی ہیں خاتم النبیین ہونے کے بارے میں، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے،
فرمایا کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین بھی بنانے تھے تو اس سے 50,000 سال پہلے، ابھی آسمان بھی نہیں بنے، زمین بھی نہیں بنی، آسمان و زمین بنیں گے تو پھر لوگ پیدا ہوں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جتنی مخلوق ہے اس کی تقدیر لکھ دی۔ یہ حضور کا فرمان ہے، مسلم شریف کے اندر ہے۔ 50,000 پہلے سب کی تقدیر لکھ دی، کس نے دنیا کے اندر آنا ہے، کتنا عرصہ رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے رہنا ہے، کون مسلمان ہوگا، کون کافر رہے گا، ہر چیز رب تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو لوح محفوظ کے اندر اس وقت لکھا گیا نا، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس وقت یہ بھی لکھا گیا ان محمدً خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبیوں میں سے آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی ایک بندہ ہے، وہ ایک بڑا خوبصورت مکان بناتا ہے۔ یہ حدیثوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ بڑا خوبصورت ایک مکان بناتا ہے، لیکن اس کے کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے۔ ہم دیکھیں نا، کوئی مکان بڑا اچھا بنا ہو، تھوڑی سی جگہ ایک بلاک ہم چھوڑ دے نہ لگائے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ نہیں یار جگہ پوری نہیں ہوئی، ایڈا سونا کوٹھی بنا سڑی ہے، مکان بنا سڑیا ہے، ایتھے 2 اینٹاں لا سڑ دے تو کی جانا آیا؟ یہ جو ایک اینٹ نہیں لگی اس نے مکان کی خوبصورتی کو ختم کر دیا ہے۔ تو جو ایک اینٹ اگر چھوڑ دی جائے تو مکان کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے وہ بندہ کہ جو ایک خوبصورت مکان بنائے لیکن اس میں سے ایک اینٹ کو چھوڑ دے، فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور ایک اور مقام کے اوپر حضور نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو واضح طور پر یہ چیزیں آ گئی۔ اب اس کے بعد ہیلے بہانے کرنا کہ نہیں جی نہیں یہ نبی ہے، حضور خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کا معنی چینج کرنا، خاتم ختم سے بنا ہے، ختم کا معنی ہوتا ہے ٹھپا لگانا، مور لگانا۔ خط لکھ دیتے نا پہلے، ابھی بھی آتی ہیں پوسٹیں آتی ہیں جہاں پر ڈاکیں آتی ہیں، تو جب خط کو بند کیا جاتا ہے، لفافہ بند کیا جاتا ہے، تو جہاں پر وہ لفافہ بند ہو رہا ہوتا ہے وہ جو اوپر والا صفحہ اور جو نیچے والا ہے وہاں پر گوند بھی لگائی جاتی ہے اور ساتھ میں ٹھپا لگایا جاتا ہے، مہر لگائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی مہر کو اتارے گا تو پتہ چل جائے کرپشن ہوئی ہے۔ اسکول کے پیپر ہوتے ہیں نا، آج بھی جا کر دیکھ لیں، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی چیز بھیجنی ہے تو صفحے کو بند کر کے جس جگہ سے بند ہو رہا ہے آدھا ٹھپا اوپر ہوگا آدھا نیچے ہوگا۔ یہ ٹھپا کیوں لگایا، مہر کیوں لگائی؟ تاکہ یہ اس چیز کی وضاحت ہو جائے کہ بھائی یہ کاغذ مکمل ہو گئے، اب اس کے اندر نئی کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، جو ہم نے کرنا تھا ہم نے کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا فرمایا؟ خاتم النبیین، نبیوں میں سے آخری ہیں۔ ختم کا معنی ٹھپا لگانا، تو حضور نے انبیاء کے اوپر یہ ٹھپا لگا دیا کہ میں ان میں سے آخری ہوں، اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر معنی چینج کرتے رہے، نہیں جی نہیں آخری نبی تو حضور ہی ہے، لیکن آخری کا مطلب یہ ہے کہ افضل نبی وہ ہے، لہذا حضور کے پاس کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔